رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55، 56 اور 57۔ تعوذ تسمیہ کو دیکھ کے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ، یہاں پہ دیکھیے لن نؤمن، نون ساکن کا رول آیا ہوا ہے ادغام کامل بغنہ، یعنی پہلا جو نون ساکن تھا وہ اگلے نون میں مرج ہو گیا، ادغام ہو گیا، اس کا غنہ بھی ساتھ کریں گے، اس لیے یہاں غنہ کو ٹائم دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ، حتیٰ میں ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے۔ دو طرح کے ہا ہے، ایک تو یہ والا ہے، یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل گلے کے سینٹر سے اس کو نکالیں گے، ایسے سختی سی ہے اس کی آواز میں، اور ایک ہے ہا، ٹھیک ہے، تو یہ ہا ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے آپ نے۔ نر اللہ، را زبر کے ساتھ موٹی پڑی جائے گی، اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے جب زبر آ جائے، پیش آ جائے، تو اس لام کو پھر موٹا پڑا جاتا ہے۔ جہرتن، ہا دیکھیں ساکن آیا ہوا، یہ دوسرا والا ہا ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، یہ سافٹلی پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی سختی نہیں آنی چاہیے، ہا کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہا ہے، اور را زبر کے ساتھ موٹا پڑا جائے گا۔ پھر اخفا کا رول آیا ہوا ہے آگے، جہرتن، نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے اخفا میں اگلے حرف کے مخرج کے قریب جا کے، جو بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد والا حرف ہو، جیسے یہاں پہ فا ہے اگلا حرف، تو اس کے قریب جا کے ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاد مشدد ہے، اس کو اچھا سا ٹائم دیں گے، اس میں ایک شارپ سی سیٹی کی سی آواز ہوتی ہے، اور موٹا بھی کرنا ہے۔ صاعقۃ، عین زئی، اس کو بھی کلیئر کرنا ہے، قاف کو صحیح مخرج کے ساتھ موٹا ادا کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ، یہاں اخفا کا رول ہے، نون کو آواز کو چھپائیں تاکہ مخرج کے قریب جا کے غنہ کرتے ہوئے، اور تنظرون، یہاں پہ ضا کے مخرج کے قریب جائیں گے، ضا چونکہ موٹا پڑا جانے والا حرف ہے تو اخفا کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد موٹا حرف آ جائے جس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، تو اس میں پھر اخفا کی آواز کو بھی موٹا کرنا ہوتا ہے۔ غور سے سنیں گے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور آخری حرف کو بھی کلیئر کریں گے، آخری حرف نون ساکن ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جیسے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہاں پہ دو پیش اکٹھی آئیں گے، جب بھی دو پیش اکٹھی آئیں اور دوسری پیش میم پہ ہو، با پہ ہو یا فا پہ ہو، یہ سب ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، دونوں ہونٹوں کو ملانے سے، تو پھر ہم ہونٹوں کو دو دفعہ گول کرتے ہیں۔ جیسے پہلی دفعہ میں آپ کاف کی پیش کے لیے ہونٹ گول کریں گے، اب ہونٹوں کو سیدھا کر کے دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے، تب میم ادا ہوگا، میم ادا کرنے کے بعد میم کی پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. اس طرح سے یہ 2 رولنگز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنا ہے, آپ نے اس کو شیشہ دیکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کے ہونٹ
پہلے گول ہوں گے کاف کی پیش کے لیے، پھر ہونٹ سیدھے کیجیے میم ادا کر کے، پھر میم کی پیش کے لیے دوبارہ سے ہونٹ گول کریں گے۔ اگلی آیت دیکھیے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم میں دیکھیے سا کو نرمی سے پڑھیے، ثنایا الیا یعنی سامنے والے دو اوپر والے دانتوں کے کناروں سے آپ کی زبان کی نوک لگے گی، سا ادا ہوگا نرمی کے ساتھ۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر یہاں پہ دیکھیے بعثناکم، میم ساکن آیا ہوا ہے اور آگے میم متحرک آیا ہوا ہے، حرکت والا میم، یعنی جب بھی اس طرح دو میم اکٹھے آئیں، جب پہلا میم ساکن ہو اگلا متحرک ہو تو پہلے میم کو اگلے میم کے اندر مرج کر کے پڑھا جاتا ہے، ادغام شفوی کہتے ہیں اس رول کو۔ تو میم ساکن کے جتنے بھی رولز ہیں اس میں شفوی کا لفظ آتا ہے۔ تو اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ جو ساکن پہلا میم ہے وہ آگے مرج ہو رہا ہے متحرک میم میں، تو اس کو کہتے ہیں ادغام، اور اس رول کو کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ پھر غنہ کو پورا یہاں ٹائم دیں گے، اور آگے دیکھیے من بعدی، یہاں پہ نون تھا، نون ساکن، اس کے بعد با آ گیا، تو یہ نون ساکن اور تنوین کے رولز میں سے رول ہے اقلاب کا، جس میں نون کے بعد اگر با آ جاتا ہے یا تنوین کے بعد با آتا ہے تو پھر نون بدل جاتا ہے میم میں۔ اب اس میم کو ہم غنہ کرتے ہوئے ادا کریں گے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ چاہ کو بھی آپ نے ہمز کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہمز کیا ہے کہ سانس کی آواز بھی تھوڑی سی شامل کریں، آواز کے ساتھ ساتھ سانس کی آواز بھی شامل ہوگی تاکہ حرف جو ہے وہ صحیح ایکسنٹ کے ساتھ ادا ہو۔ تا کاف دونوں میں ہمز ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو کہ اردو کی طرح تا پڑھیں کاف پڑھیں، تو ایسے نہیں کرنا۔ موتکم موتکم اس طرح سے، لعلکم تشکرون، ان کو غور سے سننا ہے، آپ نے بار بار سننا ہے اور اچھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت دیکھیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا۔ اب یہاں پہ دیکھیے واو کے لیے ہونٹ پورے گول ہوں گے، ظللنا، یہ موٹا پڑا جائے گا، اور وہی مخرج ہے جو کہ سا کا تھا، یعنی ثنایا الیہ کے کناروں سے اوپر والے سامنے والے دو دانت ان کے کناروں سے زبان لگے گی اور موٹا ادا ہوگا وا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ یہاں پہ بھی ٹو رولنگ ہوگی، کاف کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر پیش ہے، دو پیش ایسی اکٹھی آ رہی ہیں جس میں دوسری پیش میم کے اوپر ہے، تو ہمیشہ ٹو رولنگز کریں گے آپ، بیچ میں ان رول اس لیے کریں گے کہ میم کے لیے دونوں ہونٹوں کو بند کریں گے، میم ادا ہوگا، پھر میم کی پیش کے لیے ہونٹ دوبارہ گول ہوں گے۔ الغمام، غین کو موٹا کریں گے، وَأَنزَلْنَا اخفا کا رول آ رہا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب دیکھیے علیکم المن، دوبارہ سے کومل آ گیا، فوراً سے ٹو رولنگز لکھ لیجئے کہ آپ نے شیشے میں دیکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ کاف کی پیش کے لیے پہلے ہونٹ گول کریں گے، میم کے لیے سیدھے ہوں گے، میم ادا ہوگا، پھر میم کی پیش کے لیے ہونٹ گول ہوں گے، ٹو رولنگز ہوں گی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سین مشدد آیا ہوا ہے، سین میں اچھی سی شارپ سی آواز ہوتی ہے، سیٹی کی سی آواز، تو اس کو سا کی طرح نہیں ادا کریں گے بلکہ اچھا شارپ کریں گے اس کو۔ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ،
यहाँ पे देखिए म्यों इख्फा का रूल आ रहा है, नून साकिन के बाद तो आ गया है, मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, तो इसलिए इख्फा की आवाज़ को भी मोटा ही अदा करेंगे। और या मुशद्दद को बहुत अच्छा मजबूती के साथ तो के साथ मिलाएंगे, ढीला ढीला नहीं करेंगे, ठीक है। रज़क़नाकुम में क़ाफ में कलकला होगा, साकिन आया हुआ है, गौर से सुनेंगे। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू वमा ज़लमूना वलाकिन कानू। अब यहाँ पे जितने भी हरूफ मद्दा आए हैं, जैसे वमा में मीम के साथ अलिफ मद है, ज़लमूना मीम के साथ वाव मद है, नून के साथ अलिफ मद है, वलाकिन लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, फिर इख्फा का रूल आया हुआ है, फिर कानू काफ के साथ अलिफ मद, नून के साथ वाव मद। तो सब हरूफ मद्दा को पूरा पूरा टाइम दें, दो दो हरकत। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू। एक बात का ख्याल रखना है कि वाव देखिए आ रहा है, शुरू में भी आता है, दरमियान में भी आता है, आखिर में भी आता है, जहाँ पे भी वाव आ जाएगा आपने होंठों को पूरा गोल करना है, क्योंकि उसका मखरिज ये है, वो होंठों की गोलाई से अदा होता है। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने पहले वक्फ किया था तो हमने किया वलाकिन कानू, हमने कानू में वाव मद को दो हरकत पढ़ा। अब जब हमने आगे मिला के पढ़ा है, हमने बड़ी वाली मद बनाई है क्योंकि यहाँ पे कानू में देखिए वाव मद है और आगे हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में है। जब भी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आता है तो बड़ी मद बनती है, ठीक है। हरूफ मद्दा कोई भी हो सकता है, अलिफ मद हो, वाव मद हो, या मद हो। यहाँ पे जैसे वाव मद है, तो अगर इसमें ये मद जो है वो बाज़ दफ़ा एक ही लफ्ज़ के अंदर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आया हुआ होता है, तो वो वाली मद तो हमेशा बनती है, चाहे आप वक्फ़ करें चाहे आप आगे मिला के पढ़ें। लेकिन ये जो मद है ये दो अल्फाज के बीच में बनी हुई है, पहला लफ्ज़ ख़त्म हुआ है हरूफ मद्दा पे, दूसरा हमज़ा से शुरू हुआ है। तो अगर दूसरे लफ्ज़ को हमने जो हमज़ा से शुरू हुआ है उसको नहीं पढ़ा साथ मिला के, फिर बड़ी वाली मद नहीं बनेगी, सिर्फ वाव मद को दो हरकत पढ़ेंगे जिसकी जितनी उसकी मिकदार होती है। जब हमने आगे मिला के पढ़ना है तब हम बड़ी वाली मद बनाएंगे, ठीक है। फिर अनफुसहुम में इख्फा का रूल हो रहा है, उसका भी ख्याल करना है। फ़ा के मखरिज के करीब जो आके आपने नून की आवाज़ को छुपाना है। यज़लिमून, ज़ा को मोटा पढ़ना है, नरमी से भी पढ़ना है। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।